السلام علیکم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں یہ ہے کہ کیا بوسہ لینے کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے اور وہ روزہ رہا کرتے تھے۔ ویباشر وهو صائم، اور مباشرت کرنا، یہ مباشرت کا ایک ہی معنی نہیں ہے جمع کرنا، بلکہ چمٹنا، بغلگیر ہونا۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھے، مالک تھے، تملک تھا، کنٹرول تھا اپنی خواہشات پر، اپنے خواہشات پر ان کو کنٹرول تھا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث سے وضاحت ہے کہ اپنی بیوی کو اگر کوئی بوسہ لے لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جسم چمٹ گیا، سویا رہا ساتھ میں، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تاآں کہ اس کو اتنی شہوت نہ لاحق ہو جائے کہ جماع کی طرف لے جائے اور جماع میں واقع ہو جائے۔ تو ایسی حالت میں کہا کہ جس طریقے سے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جماع کی وجہ سے روزہ جس طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ توڑنے یہ واجب ہے کہ جماع سے رک جائے، تو اسی طریقے سے قبلہ یعنی بوسہ وغیرہ سے بھی رکنا پڑے گا، کیونکہ وہ سبب بنے گا اس کو جماع کا۔ واضح ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو ملکیت نہیں ہے یا کنٹرول نہیں اپنے نفس پر، اور اس کو منی وغیرہ خارج ہو سکتا ہے یا ڈائریکٹ وہ جماع میں واقع ہو سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ بیوی وغیرہ کے قریب نہ جائے جی، اور نہ ان کو بوسہ وغیرہ لے۔ بعض لوگوں کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی ملنے چپٹنے کی وجہ سے ہی ان کو منی کا خروج ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ جس طریقے سے روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ مبالغے سے پانی چڑھانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں اس بات کی وضاحت ہے وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، یعنی اپنے خواہشات پر بہت زیادہ وہ مالک تھے، یعنی وہ مباشرت کے ساتھ جماع تک نہیں جانے والے تھے اور نہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے رکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ یہ ساری چیزیں روزے کے دن اور ایام یہ سب اللہ تعالیٰ کی شعار میں سے ہیں۔ اس کی عظمت ہونی چاہیے کہ یہاں تک بھی انسان روکے کہ کسی طرح کا فساد نہیں واقع ہو جس کی وجہ سے روزہ کے اندر کوئی خلل ہو۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے روزے دار اگر بوسہ لے لیتا ہے یا مباشرت چمٹتا ہے اور منی اس سے نکل جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو قضا کرنا پڑے گا، یہ جمہور علماء کا ہے، اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور کفارہ کب ہے؟ جماع کی حالت میں، لیکن اس کو توبہ کرنا پڑے گا اور شرمندگی کا احساس کرنا پڑے گا، اور ان جیسی چیزوں سے جو ان کے شہوت کو ابھارتا ہے اس سے دور رہنا پڑے گا، یہی مطلوب ہے۔ اور مزی وغیرہ کے نکلنے سے مباشرت کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر مباشرت کرے، بوسہ لیے، منی نہیں آیا، مزی وغیرہ آ گیا، پانی وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے وہ رکے اور دور رہے جو اس کے روزے کے اندر خلل کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔